السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، سب سے پہلے آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ میری ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں، اور بہت کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور آپ لوگوں نے مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اپنی رائے بھی دینی ہے کہ آپ میری باتوں سے کس حد تک متفق ہے، اور آپ کی اس بارے میں یا جو بات میں کر رہی ہوں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں کھانے میں بنا رہی ہوں دال ماش، ٹھیک ہے۔ دال ماش بنا رہی ہوں چونکہ یہ میرے دیور کو بڑی پسند ہے، تو ان کی فرمائش پہ آج ہم دال ماش بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دال کو بھگویا تھا، اس کے بعد ان کو بوائل کیا۔ تو اس پوری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ڈیلی لائف وتھ عالیہ کے ساتھ۔ اور یہاں پر ایک سائڈ پر میں جو آنینس ہیں ان کو براؤن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو زیادہ اچھے سے براؤن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ سافٹ ہو جائے اور دال میں یہ الگ الگ نظر نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ پیازوں کو بھونتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کیا کریں، تاکہ پیازوں کو بھوننے سے اور اس میں ایک تو جلے نا، اور دوسرا یہ ہے کہ پانی سے تھوڑے سے وہ زیادہ سافٹ ہو جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے دوسرے انگریڈینٹس جو ہیں اس کو ایڈ کریں گے۔ ہری مرچیں جو ہیں وہ کٹی باریک مرچیں جو ہیں اس میں وہ ڈالوں گی، تاکہ وہ جو ہے ایک ہری مرچوں کا نا سالن میں ایک ذائقہ ہوتا ہے، بڑا مزے کا ذائقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لال مرچیں جو ہیں وہ ہم کم یوز کریں، اور ہری مرچیں جو ہیں اس کو زیادہ استعمال کریں۔ یہاں پر میرے پیاز جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہوئے تھے، آنینس گرم گھی میں، اور ساتھ میں نے ڈال دی کٹی ہری مرچیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے دوسرے جو مسالہ جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اس میں نے ابھی ایڈ کرنے ہیں۔ ابھی جو بھی چیز آپ ڈالیں ان کو اچھے سے پکا لیں، اچھے سے بھونیں، کیونکہ آپ کی جو بھی کھانے کا ذائقہ اور لذت ہوتی ہے وہ آپ کی بنائی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے لال مرچیں ڈالی ہیں، ساتھ میں ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ نمک اور ہلدی کا اس میں نے وہ پاؤڈرز ایڈ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم تب تک بھونیں گے جب تک ہمارا یہ مسالہ جو ہے یہ اچھے طریقے سے یکجان نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو جی، آج میں آپ کے ساتھ ایک ٹاپک پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ دنیا کا بڑا ہی جو ہے وہ فیمس ٹاپک ہوگا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ آپ سن نہیں رہے، لیکن میں آج آپ کے ساتھ ایک دل کی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج میں بات کرتی ہوں کہ میاں بیوی کے رشتے پہ، ٹھیک ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے مضبوط رشتہ بھی یہی ہے اور سب سے نازک رشتہ بھی یہی ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے مضبوط بنانا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو نازک بنانا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میاں بیوی کے دو لوگوں کے ذاتی معاملات میں کوئی بھی تیسرا انسان مداخلت نہ کرے، چاہے وہ سگا بہن بھائی ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی خیر خواہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن بھائی ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہے، چاہے وہ کوئی دوست ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں کسی تیسرے بندے کی جو مداخلت ہے اس کو قطعاً برداشت مت کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ میاں بیوی اپنے معاملات کو خود سارٹ آؤٹ کریں، خود بیٹھ کر بات کریں۔ جو بھی پرابلمس ہیں، اگر شوہر میں کوئی چیز کی خامی ہے تو وہ بیوی اس کو بتائے، کیونکہ اس چیز کو ٹھیک اس کے شوہر نے کرنا، نہ کہ کسی تیسرے نے۔ اسی طرح سے اگر بیوی میں کوئی کمی نظر آتی ہے تو شوہر اپنی بیوی سے اس چیز کو آرام سے ڈسکس کرے، کمیونیکیشن کرے، اور کمیونیکیشن اچھے طریقے سے کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں کہ اپنی بیوی کی برائیاں جو ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں کے آگے کرے یا باقی دوستوں کے آگے کرے۔ بیوی کے برائیاں یا بیوی کے جو عیب ہے وہ کسی اور پہ ظاہر کرنا یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آج کل کے جو ہم نیو جنریشن ہیں اس میں نا بات سنتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ بات سنیں گے نہیں، آپ بات کو کبھی بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے اندر اس چیز کی پریکٹس کریں کہ ہم نے بات سننی ہے۔ آپ پوری بات سنیں، تحمل سے بات سنیں، اور پھر بات کو سمجھیں اور پھر بات کا جواب دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ اور میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ بیوی جو ہے نا اس کے احساسات بڑے نازک ہوتے ہیں، بیوی کے جذبات بڑے نازک ہوتے ہیں، بیوی کے ایموشنز بہت نازک ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات کی قدر نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ وہ شوہر اپنی بیوی کی قدر ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔
بیوی صرف مہنگے کپڑے، جوتے یا کاسمیٹک کا سامان یا جو ایک فائنینشلی اسٹیبلٹی ہوتی ہے صرف اس کی وجہ سے خوش نہیں ہوتی، بیوی کو ایک ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ میری دال آلموسٹ پک چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہری مرچ میں نے اوپر ایڈ کیا، اور دیکھیں میری کتنی مزے سے جو کراری دال ہے، کیونکہ مجھے میرے دیور نے اسپیشلی بولا تھا کہ بھابی جو ہری مرچیں ہیں نا وہ زبردست کر کے آپ نے ڈالنی ہے، تو میں نے کٹی ہوئی ہری مرچیں پہلے بھی ایڈ کی ہیں اور اس کے اوپر باریک باریک کاٹ کے میں نے اور ایڈ کی ہیں، اور سارے انگریڈینٹس کو میں نے اچھے سے مسالہ بھون کے اس کے اندر ابلی ہوئی دال ماش میں نے ڈال دیا، اور یہ میری امی کو بھی بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنی بات کو یہاں سے کنٹینیو کروں گی کہ آپ اپنے میاں بیوی کے تعلقات میں کسی تیسرے بندے کی مداخلت نہ کریں، اپنی بیوی کے ایموشنز کو سمجھیں، بیوی شوہر کے ایموشنز کو سمجھیں۔ لیکن بہت جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد غلط ہونے کے باوجود بھی اس کی انا بیچ میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ دونوں لوگوں میں سے اگر کوئی بھی غلط ہے، اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں، ایکسکیوز کریں، معافی مانگیں، اپولوجائز کریں اور اپنے رشتے کو خوبصورتی سے نبھائیں۔ کوئی بھی رشتہ جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ہوتا، بوجھ تب رشتے بنتے ہیں جب آپ ان کی قدر نہیں کرتے، جب آپ ان کے احساسات اور ان کے جذبات کی ویلیو نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر رشتے میں محبت ہو تو ہی ہم اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ محبت سے بڑھ کر ایک رشتے میں عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی عزت کرے، اور ایک اچھا شوہر جو ہے، ایک بہترین شوہر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی بیوی کی سب کے سامنے عزت کرے۔ جو محبت آپ ایک بیوی کو کمرے میں دیتے ہیں، جو محبت، جو عزت آپ اپنی بیوی کو اکیلے میں دیتے ہیں، وہی عزت آپ اپنی بیوی کو سب گھر والوں کے سامنے دیں، اس کا مان بڑھائیں، اس کے دل میں آپ کی چاہت اور آپ کے لیے جو عزت ہے وہ زیادہ بڑھے گی۔ ٹرسٹ می، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جب ایک شوہر اپنی بیوی کو تحفظ دیتا ہے، کسی انسان کی انگلی اپنی بیوی کی طرف نہیں آنے دیتا، تو وہ والی عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی دل میں اس قدر عزت اور احترام کرتی ہے، اس کی ہر بات کو اس طریقے سے مانتی ہے جس طریقے سے اس کا شوہر اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ لیکن جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اکیلے میں تو اس کو عزت دے رہا ہے، اکیلے میں تو اس سے محبت کر رہا ہے، لیکن سب کے سامنے اس کو عزت نہیں دے رہا، بلکہ اس کے مخالفین کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کو ہی بے عزت کر رہا، تب ایک بیوی کا مان، بھروسہ اور دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، یہاں پر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، کیونکہ رشتے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور ان کو عزت و احترام دینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کس طریقے سے چلتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بیوی بات کر رہی ہے اور شوہر جو ہے وہ اچھل اچھل کے آ رہا ہے، وہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بیوی اپنی پرابلمس کو اپنے شوہر سے ڈسکس نہیں کرے گی تو وہ کس سے ڈسکس کرے گی؟ سو جتنے بھی تمام مرد حضرات میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کے لیے میرا ایک میسیج ہے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں، کیونکہ بیوی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی پوچھ گچھ کریں گے، ٹھیک ہے۔ عورت کو آپ جتنا خوش رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی ہی برکت ڈالیں گے، عورت کو آپ جتنا رلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کمی کر دیں گے۔ اور سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین مرد وہ ہے جس کا سلوک اس کی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جو چیز تولی جائے گی وہ میاں بیوی کا آپس میں سلوک تولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہت سے معاملات پہ درگزر بھی کرنی پڑتی ہے، بہت سے معاملات پہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ نبھانے کے لیے بہت سی چیزوں پہ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اپنے رشتے میں پیور رہیں، ایماندار رہیں، مخلص رہیں، اپنے رشتے میں کسی کو مت آنے دیں، اپنی باتوں کو سارٹ آؤٹ خود کریں، اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ خود کریں، کسی بھی تیسرے کان تک یہ باتیں نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ انصاف کریں، اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کریں۔ جی، تو یہاں پر دیکھیں میری دال جو ہے وہ پک چکی ہوئی ہے، اور بہت ہی مزے کی لذیذ دال بالکل ہوٹل کی ریسپی کے ساتھ میں نے سادہ گھر کے انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے بنائی ہے۔ اس کے اوپر جب دال کی فنیشنگ ہوتی ہے، میں نے اوپر ہرا دھنیا جو ہے وہ باریک کٹا ہوا ڈالا ہے، اور ہرا دھنیا سے نا اور خوبصورتی کھانے کی جو ہے نا وہ نکھر کے باہر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنی ہے، میری والدہ کو یہ بہت پسند ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کون سی دال پسند ہے، چنا دال، مسور کی دال یا ماش کی دال، ٹھیک ہے۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے رشتوں کی قدر کریں، احساس کریں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے۔